نکاح کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم لوگ اپنے بچے اب دراز یا علی بابا سے .com سے تو جا کے وہ آرڈر کر نہیں سکتے. یہاں ان کنٹری لائک پاکستان جہاں پر ایک ٹٹکا سا بچہ بھی جاتا ہے نا اپنی باجی کے ساتھ بازار میں تو سینہ تان کے جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی چوڑا چماڑ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے نہ دیکھے. تم اس پوری ثقافت کے خلاف بکواس کر رہی ہو انڈائریکٹلی. جہاں کتاب تم سے لکھوائی گئی تو تم بکواس کرتی ہو آرم فورسز کے اگینسٹ. کتاب تم سے لکھائی گئی تو تم بکواس کرتی ہو کہ داڑھی والا شخص دیکھ کے مجھے فرعون یاد آ جاتا ہے. کتاب تم سے لکھوائی گئی تو تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے لوگ جو ہیں کریکٹر لیس ہیں. کتاب تم سے لکھوائی گئی تو پھر یہ سب کچھ بکواسات کی جاتی ہیں. اور تمہارا باپ اتنا بڑا ہو گیا کہ جناب ڈائریکٹلی آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو وہاں سے بیٹھ کے, میں وزیر اعظم کی فیور میں کوئی نہیں ہوں, لیکن جب آپ امریکہ میں بیٹھ کے بکواس کریں گے نا تو پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے آرمی چیف کی توہین ہوتی ہے. تو باہر جا کے آپ لوگ اپنے ملک کو ننگا اگر کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جب بات فلسطین کی آتی ہے تو ایک بار اسرائیل کا نام لیتے ہوئے بھی انہیں موت پڑتی ہے. یہاں سیدھا سیدھا چیف کو ٹارگٹ, وہاں جا کے ایک لوکل صوبیدار, حوالدار اور ایک لانس نائک کو نام لیتے ہوئے بھی انہیں موت پڑتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. اور رات وہ ایک اور بڑا زبردست کہ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں اپنی ملت کو بیچ کے نا انگریزوں کے آگے, ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملالہ یوسفزئی نے ایک انٹرویو میں بیان دیا کہ نکاح نامے کے بغیر بھی ریلیشن میں رہ سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کو کوئی جا کے سمجھائے کہ ہم ابھی اپنے بچے دراز سے تو آرڈر کرنے سے رہے, نہ ہی ہم علی بابا سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب بچے بھیجوا دو. وہ پیزے بھیج سکتا ہے, 2-4 درازے بھیج سکتا ہے, 2-4 کھلونے بھیج سکتا ہے. اور بات یہ ہے سر کہ جس معاشرے میں, اس میں ملالہ کا قصور نہیں ہے, تربیت کا فقدان ہے. جب باپ بچوں کو بیچنے پہ تل جائے نا پیسے کے عوض تو یہ کچھ ہوتا ہے. یہ ڈرامہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ یار پنڈی میں ڈی ایس ایم جی ہوتی ہے میڈیا کے پاس, میرا علاقہ جنڈ ہے, وہاں ڈی ایس ایم جی جب پہنچتی ہے نا میڈیا کی لائیو کوریج والی گاڑی تو اسے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, جو پنڈی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ. سوات کے آگے جہاں یہ رہنے والی ہے وہاں 6 گھنٹے لگتے تھے اس دور میں. گولی اسے لگی نہیں ہے, میڈیا کی گاڑی پہلے کوریج کے لیے پہنچ گئی اور انٹرنیشنل میڈیا پہلے پہنچے ہوئے, BBC, CNN, فلانے ڈھمکانے سارے پہنچے ہوئے. تو ڈرامے جب اس طرح رچائے جاتے ہیں نا اور آپ کو لا کے باہر رکھا جاتا ہے تو کوئی آپ کی پھوپھی کا پتر نہیں ہوتا کہ آپ کو خامہ خواہ میں آ کے پناہ دے. کوئی آپ کے چاچے کا پتر نہیں ہوتا کہ خامہ خواہ میں آ کے آپ کے ابا جی کو کروڑوں کی مالیت کے پیسے دے فنڈ کے نام پہ. وہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کتاب لکھو اور اس میں یہ لکھو کہ جناب فوجی کریکٹر لیس ہوتے ہیں. آپ کتاب لکھو اور اس میں لکھو کہ جناب داڑھی والے کو دیکھ کے نعوذ باللہ مجھے جو ہے وہ فرعون یاد آ جاتا ہے. تو ایک مینٹیلٹی, پہلے ایک بندے کو خامہ خواہ میں ہیرو بنایا جاتا ہے. آپ تو بہتر جانتے ہیں کیسے ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو بنائے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اسے آئیڈیلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا لوگ اسے فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے اول فول خرافات بکواس کروائی جاتی ہے تاکہ قوم کا ایک مائنڈ سیٹ, ایک نیریٹو کریٹ کیا جائے. اب جب اسے لانچ کیا پھر نوبل پیس پرائز پاکستان میں 2 لوگوں کو ملے اور دونوں ہی متنازع ترین لوگ تھے جن کو نوبل پرائز ملے. ایک کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا تھا وہ, اور دوسرا جو ہے اس نے کیا گل کھلایا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تیسری چیز, ہم نے ایک شعر لکھا تھا کہ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں. رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق تمہارے حکمران ہوتے ہیں. تمہارے سے مراد پاکستان کیوں, ہندوستان کیوں, افغانستان کیوں, میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہے تو یہ اس سوسائٹی کا اثر ہے اس کے اوپر. اس سوسائٹی کو جس کو یہ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس ویسٹرنائز سوسائٹی جہاں یہ پلی بڑی اسے لانچ کیا جن لوگوں نے, وہاں باپ کے وہاں کیا کہتے ہیں بچے کے آئی ڈی کارڈ پہ والد محترم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لکھا ہوتا. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ باہر محلے میں پھرنے والے 600 ٹام ڈک اینڈ ہیری میں سے اس کا اصل باپ کون ہے یا کون ہے. اگر وہ فہرست وہ لکھنا بھی ہو تو آئی ڈی کارڈ پہ پورے نہیں آ سکتے کہ ماں کو کس نے شرف بخشا. لہٰذا جب آپ ایسے معاشرے میں پلتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں, جب آپ کی تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوتی ہے, جب آپ کو پھر یہ میرے الفاظ لکھیے گا, within few years اس کو لانچ کیا جائے گا دوبارہ پاکستان میں. مغرب آپ کو صرف دوائیاں بنا کے نہیں دیتا, اچھی باتیں بنا کے دیتا ہے. مغرب صرف آپ پہ تعلیمی نصاب مسلط نہیں کرتا کہ 40 سال اور کو چینج کرو نہ کرو.
सब कुछ चेंज कर दो, मिस्टर चिप्स चेंज ना करो, सब कुछ चेंज कर दो, सिंड्रेला साहिबा शुड रिमेन कांस्टेंट, इस्लाम को निकाल दो, पाकिस्तान को निकाल दो, फौज के एलिमेंट को निकाल दो, इदारों से मोहब्बत को निकाल दो, सब कुछ कर दो, लेकिन हमारी जो मगरबी गुलामी है उसको निसाब से ना निकालो, बल्कि टू इंक्लूड इट। तो इसी तरीके से मगरब आपको लीडर्स भी बना के देते। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतने उस मामले पे से लेकर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग माँ पे तोहमत लगाने से नहीं रुकते ना, बाज नहीं आते। रियासत आपकी माँ होती है, जब उस पे तोहमत लगाते हुए कोई बाज नहीं आता ना, तो इस तरह के ओल फोल बकवासात करने में आप ये कोई नई चीज़ नहीं है इन लोगों के लिए। ये इनको प्लांट ही इसलिए किया जाता है, इन लोगों को लॉन्च ही इसलिए किया जाता है, और ये खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए कि मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी आप बोलेंगे नहीं जी वो कैसे किया जाएगा, तो जनाब वो ऐसे किया जाएगा जैसे माजी में और लोगों को किया गया। मसलन मलाला साहिबा जब पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के मनसब के लिए लाई जाएंगी तो उससे पहले फ़लस्तीन या कश्मीर के नाम पे फंडिंग करवा दी जाएगी इसके। वो क्या पता वो फंड फ़लस्तीन पहुंचे या इजराइल चला जाए, दाएं बाएं हो जाए, या कश्मीर जाते जाते मोदी साहब की जेब में चला जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका सीरिया में जब जुल्म करता है तो बाद में रेफ्यूजी कैंप्स बनवाता है, रेफ्यूजी कैंप्स बनवाता है तो एक झूठे दावेदार, नबूवत के झूठे दावेदार के सो कॉल्ड खलीफे से, उस थर्ड क्लास आदमी से उसका फीता कटवाता है, और उसी झूठा दावेदार जो बाथरूम में मर गया था उसकी तस्वीरें उस कैंप्स में लगी होती हैं। अब सीरिया के लोगों को तो नहीं पता ना कि ये बदबख्त कौन है, वो तो उसे पूछना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से वो उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से ये नैरेटिव बिल्ड होना शुरू होगा और फिर ये कौम कहेगी वाह कौम की बेटी ने क्या खूबसूरत काम किया। अच्छा ये बताएं, ऐसी स्टेटमेंट का मकसद क्या है, क्यों ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं ये कि रिलेशन के बगैर, कि निकाह नामे के दस्तखत के बगैर भी हम रिलेशन में रह सकते हैं, निकाह पे दस्तखत करना ज़रूरी है, इस तरह के सवालात कर रही हैं, इस तरह के इंटरव्यू में सवालात कर रही हैं, तो क्या कहते हैं? जब एक बंदा माशरे में अपनी वक़्त खो जाता है तो या तो वो कपड़े उतार देता है अटेंशन सीकिंग के लिए, या वो किसी के साथ ज्यादती करता है अटेंशन सीकिंग के लिए, या वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स देता है टू गेन अटेंशन। उसके अलावा कोई वजह नहीं है। इसे कहा होगा कि यार ये हमारा रिसाला है, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, रिसाला यूं इसकी वो होगी नहीं, पब्लिसिटी होगी नहीं, तो इस तरह की स्टेटमेंट दे दो तो तुम्हारे खिलाफ बयानात भी आ जाएंगे और उससे पहले इस तरह के सारा काम भी हो जाएगा, पब्लिसिटी भी हो जाएगी, लोग पढ़ लेंगे। तो ये इन लोगों के टूल्स होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं जो ये लोग करते हैं। लेकिन उस पब्लिसिटी स्टंट की आड़ में जो पूरे पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज उम्मत मुस्लिमा के सामने जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या बाकी लोग हैं इसे ऑन करते रहे माजी में भी और अब भी, तो क्या शगुफा इन लोगों ने पाल पोस के अक़वाम आलम को दिया है कि एक शगुफा जैसे नोबल पीस प्राइज मिला वो कहता है कि मैं मर जाऊं तो पाकिस्तान में दफन न किया जाऊं, दूसरा शगुफा जैसे नोबल पीस प्राइज दे दिया वो इस तरह के ओल फोल बक रहे, तो उम्मत मुस्लिमा को आप पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हैं? लिहाजा ऐसे लोग जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस पर बकवास करते हो, ऐसे लोग फिर आप लोगों की टू नेशन थ्योरी पे बकवास करते हो, ऐसे लोग जो आप लोगों के रिलीजियस नॉर्म्स, गंदी नाली के गंदे कीड़े जब परवान चढ़ते हैं ना, जब इनके बाप के आगे वो हड्डियां फेंकी जाती हैं और दुम हिलाते हिलाते ये उस हड्डी को उठाने के लिए किसी भी हद पे चले जाते हैं, तो तब इस तरह के जुमले सामने आते हैं कि जनाब ने कहा कि बगैर भी रिलेशनशिप रखा जाए तो कोई ममानियत नहीं है, निकाह करना ही क्यों जरूरी है? भाई हम लोग अपने बच्चे अब दराज या अलीबाबा से .com से तो जाके वो ऑर्डर कर नहीं सकते। यहाँ इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां पर एक टिटका सा बच्चा भी जाता है ना अपनी बाजी के साथ बाजार में, तो सीना तान के जा रहा होता है कि कोई चूड़ा चमाड़ उसकी तरफ मैली नजर उठा के ना देखे। तुम उस पूरी सकाफत के खिलाफ बकवास कर रही हो इनडायरेक्टली। जहां किताब तुमसे लिखवाई गई तो तुम बकवास करती हो आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट, किताब तुमसे लिखाई गई तो तुम बकवास करती हो कि दाढ़ी वाला शख्स देख के मुझे फिरौन याद आ जाता है, किताब तुमसे लिखवाई गई तो तुम्हें यह कहा जाता है कि फौज के लोग जो है कैरेक्टरलेस हैं, किताब तुमसे लिखवाई गई तो फिर ये सब कुछ बकवासात की जाती है। और तुम्हारा बाप इतना बड़ा हो गया कि जनाब डायरेक्टली आर्मी चीफ को और वजीर आजम को वहां से बैठ के, मैं वजीर आजम की फेवर में कोई नहीं हूं, लेकिन जब आप अमेरिका में बैठ के बकवास करेंगे ना तो पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तौहीन होती है। तो बाहर जाके आप लोग अपने मुल्क को नंगा अगर करते हैं और टारगेट करते हैं, और जब बात फलस्तीन की आती है तो एक बार इजराइल का नाम लेते हुए भी इन्हें मौत पड़ती है। यहां सीधा सीधा चीफ को टारगेट, वहां जाके एक लोकल सूबेदार, हवलदार और एक लांस नायक को नाम लेते हुए भी इन्हें मौत पड़ती है। तो वो कहते हैं ना, तोहमत लगा के वहां पे जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और रात वो एक और बड़ा जबरदस्त
کہ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں اپنی ملت کو بیچ کے نا انگریزوں کے آگے، ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملالہ یوسفزئی نے ایک انٹرویو میں بیان دیا کہ نکاح نامے کے بغیر بھی ریلیشن میں رہ سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان کو کوئی جا کے سمجھائے کہ ہم ابھی اپنے بچے دراز سے تو آرڈر کرنے سے رہے، نہ ہی ہم علی بابا سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب بچے بھجوا دو۔ وہ پیزے بھیج سکتا ہے، 2-4 درازے بھیج سکتا ہے، 2-4 کھلونے بھیج سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے سر کہ جس معاشرے میں، اس میں ملالہ کا قصور نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ جب باپ بچوں کو بیچنے پہ تل جائے نا پیسے کے عوض، تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ یار پنڈی میں ڈی ایس ایم جی ہوتی ہے میڈیا کے پاس، میرا علاقہ جنڈ ہے، وہاں ڈی ایس ایم جی جب پہنچتی ہے نا میڈیا کی لائیو کوریج والی گاڑی، تو اسے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جو پنڈی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ سوات کے آگے جہاں یہ رہنے والی ہے وہاں 6 گھنٹے لگتے تھے اس دور میں۔ گولی اسے لگی نہیں ہے، میڈیا کی گاڑی پہلے کوریج کے لیے پہنچ گئی، اور انٹرنیشنل میڈیا پہلے پہنچے ہوئے، BBC CNN فلانے ڈھمکانے سارے پہنچے ہوئے۔ تو ڈرامے جب اس طرح رچائے جاتے ہیں نا، اور آپ کو لا کے باہر رکھا جاتا ہے، تو کوئی آپ کی پھوپھی کا پتر نہیں ہوتا کہ آپ کو خامہ خواہ میں آ کے پناہ دے، کوئی آپ کے چاچے کا پتر نہیں ہوتا کہ خامہ خواہ میں آ کے آپ کے ابا جی کو کروڑوں کی مالیت کے پیسے دے فنڈ کے نام پہ۔ وہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کتاب لکھو اور اس میں یہ لکھو کہ جناب فوجی کریکٹر لیس ہوتے ہیں، آپ کتاب لکھو اور اس میں لکھو کہ جناب داڑھی والے کو دیکھ کے نعوذ باللہ مجھے جو ہے وہ فرعون یاد آ جاتا ہے۔ تو ایک مینٹیلٹی، پہلے ایک بندے کو خامہ خواہ میں ہیرو بنایا جاتا ہے۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کیسے ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو بنائے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اسے آئیڈیلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا لوگ اسے فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے اول فول خرافات بکواس کروائی جاتی ہے تاکہ قوم کا ایک مائنڈ سیٹ، ایک نیریٹو کریٹ کیا جائے۔ اب جب اسے لانچ کیا، پھر نوبل پیس پرائز پاکستان میں 2 لوگوں کو ملے، اور دونوں ہی متنازع ترین لوگ تھے جن کو نوبل پرائز ملے۔ ایک کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا تھا وہ، اور دوسرا جو ہے اس نے کیا گل کھلایا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم نے ایک شعر لکھا تھا کہ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں، رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ تمہارے سے مراد پاکستان کے، ہندوستان کے، افغانستان کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہے، تو یہ اس سوسائٹی کا اثر ہے اس کے اوپر، اس سوسائٹی کو جس کو یہ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس ویسٹرنائز سوسائٹی جہاں یہ پلی بڑی، اسے لانچ کیا جن لوگوں نے، وہاں باپ کے وہاں کیا کہتے ہیں، بچے کے آئی ڈی کارڈ پہ والد محترم کا نام نامی اسم گرامی نہیں لکھا ہوتا۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ باہر محلے میں پھرنے والے 600 ٹام ڈک اینڈ ہیری میں سے اس کا اصل باپ کون ہے، یہ کون ہے۔ اگر وہ فہرست وہ لکھنا بھی ہو تو آئی ڈی کارڈ پہ پورے نہیں آ سکتے کہ ماں کو کس نے شرف بخشا۔ لہٰذا جب آپ ایسے معاشرے میں پلتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ کی تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جب آپ کو پھر یہ میرے الفاظ لکھیے گا، within few years اس کو لانچ کیا جائے گا دوبارہ پاکستان میں۔ مغرب آپ کو صرف دوائیاں بنا کے نہیں دیتا، اچھی باتیں بنا کے دیتا ہے۔ مغرب صرف آپ پہ تعلیمی نصاب مسلط نہیں کرتا کہ 40 سال اور کچھ چینج کرو نہ کرو، سب کچھ چینج کر دو، مسر چپس چینج نہ کرو، سب کچھ چینج کر دو، سنڈریلا صاحبہ شوڈ ریمین کانسٹنٹ، اسلام کو نکال دو، پاکستان کو نکال دو، فوج کے ایلیمنٹ کو نکال دو، اداروں سے محبت کو نکال دو، سب کچھ کر دو، لیکن ہماری جو مغربی غلامی ہے اس کو نصاب سے نہ نکالو، بلکہ ٹو انکلوڈ اٹ۔ تو اسی طریقے سے مغرب آپ کو لیڈرز بھی بنا کے دے۔ ٹو بی ویری فرینک، میں اتنے اس معاملے پہ اسے لے کے نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ماں پہ تہمت لگانے سے نہیں رکتے نا، باز نہیں آتے۔ ریاست آپ کی ماں ہوتی ہے، جب اس پہ تہمت لگاتے ہوئے کوئی باز نہیں آتا نا، تو اس طرح کے اول فول بکواسات کرنے میں آپ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ان کو پلانٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو لانچ ہی اس لیے کیا جاتا ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مستقبل میں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کرنے کے لیے اسے لانچ کیا جائے گا۔ ابھی آپ بولیں گے نہیں جی وہ کیسے کیا جائے گا، تو جناب وہ ایسے کیا جائے گا جیسے ماضی میں اور لوگوں کو کیا گیا۔ مثلا ملالہ صاحبہ جب پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے لائی جائیں گی تو اس سے پہلے فلسطین یا کشمیر کے نام پہ فنڈنگ کروا دی جائے گی اس کے۔ وہ کیا پتا وہ فنڈ فلسطین پہنچے یا اسرائیل چلا جائے، دائیں بائیں ہو جائے، یا کشمیر جاتے جاتے مودی صاحب کی جیب میں چلا جائے،
لیکن جس طریقے سے امریکہ سیریا میں جب ظلم کرتا ہے تو بعد میں ریفیوجی کیمپس بنواتا ہے تو ایک جھوٹے دعوے دار، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے سو کالڈ خلیفے سے، اس تھرڈ کلاس آدمی سے اس کا فیتا کٹواتا ہے، اور اسی جھوٹا دعوے دار جو باتھ روم میں مر گیا تھا اس کی تصویریں اس کیمپس میں لگی ہوتی ہیں۔ اب سیریا کے لوگوں کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ بدبخت کون ہے، وہ تو اسے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہوگا اور پھر یہ قوم کہ واہ قوم کی بیٹی نے کیا خوبصورت کام کیا۔ اچھا یہ بتائیں ایسی سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہی ہیں یہ کہ ریلیشن کے بغیر، کہ نکاح نامے کے دستخط کے بغیر بھی ہم ریلیشن میں رہ سکتے ہیں، نکاح پہ دستخط کرنا ضروری ہے، اس طرح کے سوالات کر رہی ہیں، اس طرح کے انٹرویو میں سوالات کر رہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ جب ایک بندہ معاشرے میں اپنی وقت کھو جاتا ہے تو یا تو وہ کپڑے اتار دیتا ہے اٹینشن سیکنگ کے لیے، یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اٹینشن سیکنگ کے لیے، یا وہ اس طریقے کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے ٹو گین اٹینشن۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسے کہا ہوگا کہ یار یہ ہمارا رسالہ ہے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، رسالہ یوں اس کی وہ ہوگی نہیں، پبلسٹی ہوگی نہیں، تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دو تو تمہارے خلاف بیانات بھی آ جائیں گے اور اس سے پہلے اس طرح کے سارا کام بھی ہو جائے گا، پبلسٹی بھی ہو جائے گی، لوگ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے ٹولز ہوتے ہیں، پبلسٹی سٹنٹس ہوتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس پبلسٹی سٹنٹ کی آڑ میں جو پورے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج امت مسلمہ کے سامنے جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا باقی لوگ ہیں اسے آن کرتے رہے ماضی میں بھی اور اب بھی، تو کیا شگوفہ ان لوگوں نے پال پوس کے اقوام عالم کو دیا ہے کہ ایک شگوفہ جیسے نوبل پیس پرائز ملا وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو پاکستان میں دفن نہ کیا جاؤں، دوسرا شگوفہ جیسے نوبل پیس پرائز دے دیا وہ اس طرح کے اول فول بک رہے، تو امت مسلمہ کو آپ پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہیں؟ لہٰذا ایسے لوگ جو آپ کی آرمڈ فورسز پر بکواس کرتے ہوں، ایسے لوگ پھر آپ لوگوں کی ٹو نیشن تھیوری پہ بکواس کرتے ہوں، ایسے لوگ جو آپ لوگوں کے ریلیجیس نارمز، پھر کلچر، پھر ٹریڈیشن، پھر آپ کی ثقافت پہ وار کرتے ہوں، پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی فحاشی کی طرف آ رہے ہوں، اور کن کن لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز، ایسے لوگوں کا